نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطۂ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری جانساری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد تھا، بال نہ زیادہ گنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں باری باری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ نے ابو کبیر حضری کا یہ شعر پڑھا، جب ان کی چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ربی بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی چیز، ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا۔ حضرت سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جس میں مبارک ہی کے مشابت۔ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے انخار، فکروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکروں جو دو سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بیجی ہوئے اسے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردن شیکن والی عورتوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر رہتی تھی۔ عموماً نیچی گاہ سے طاقت حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے، اور کسی کو کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ خارجہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باغبار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے راستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں۔